الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بولنا میں کہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. حضرات و حاضرین، اللہ احکم الحاکمین کی عظیم الشان اور ذی شان کتاب میں سے میں نے اس وقت ایک چھوٹی سی آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا ہے. وقت کی نزاکت کے پیش نظر اور طبیعت کی نقاہت کے پیش نظر میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی معروضات کو اسی ایت پر مرکوز رکھوں، اسی کے تحت محدود رکھوں. اللہ تیرے حضور التجا اور دعا ہے کہ میری حاضری اور ان تمام حضرات و احباب کی تشریف آوری کو قبول فرما لے. امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، امام الحرمین، خواجہ بدر و حنین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کو رب کائنات نے مکی زندگی میں
4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. چوتھا بیٹا جا کر مدینہ منورہ میں عطا فرمایا. اللہ کی قدرت، خدا کی حکمت کہ تینوں بیٹے جو مکہ معظمہ میں عطا فرمائے وہ بچپن میں دینے والے نے اپنی امانت واپس لے لی. مکہ والوں نے ایسے موقع پر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو زندہ ہے تیرا نام زندہ ہے. کیوں کہ آدمی کا نام زندہ رہتا ہے تو نرینہ اولاد سے زندہ رہتا ہے. تیری نرینہ اولاد بچی نہیں، بچی نہیں، اس لیے جب تک تو موجود ہے تیرا نام موجود ہے. جب تو دنیا سے چل بسے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. کہو معاذ اللہ، پھر کہو معاذ اللہ. کہنے والوں نے کہہ دیا. اب ذرا جواب سن لیجئے. کائنات کے رب نے جواب دیا کہ میرے محبوب آپ حزین خاطر نہ ہو، غم زدہ نہ ہو. انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ تیرا نام تیری زندگی کے بعد مٹ جائے گا. جس کے نام کو میں روشن کروں، جس کے نام کو میں چمکاؤں، دمکاؤں، تابندہ کروں، زندہ رکھوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے نام کو بولو مٹا سکتی نہیں، مٹا سکتی. آواز آتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے محبوب، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا ہے. میرے محبوب، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دی ہے. میرے محبوب، ہم نے آپ کو کثیر امت عطا کر دی ہے. الکوثر کے کئی معنی مفسرین نے نقل فرمائے ہیں. الکوثر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے قرآن پاک عطا کر دیا ہے. الکوثر اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے. الکوثر میں نے مقام محمود عطا کر دیا ہے. الکوثر میں نے مقام شفاعت عطا کر دیا ہے. الکوثر اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل کائنات کے لیے تجھے پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا ہے. جب تک تیری روحانی اولاد کا بچہ بچہ رہے گا، درود و سلام کی صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار تجھ پر بارشیں اور می برساتا رہے گا. درود و سلام کے پھول نچھاور کرتا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت تیرا نام مٹا سکتی؟ جواب دے دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نام کے چرچے ہوتے رہیں گے. کراچی ہو، پشاور ہو، لاہور ہو، سیال کوٹ ہو، شاہ کوٹ ہو، کوئٹہ ہو، میاں خیبر ہو، شہر ہو، بستی ہو،
دریا ہو، نگری ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، انگلستان ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، عرب ہو، عجم ہو، شمال ہو، جنوب ہو، خشکی ہو، تری ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، فضا ہو، ہوا ہو، فرش ہو، عرش ہو، جہاں جس جگہ میں خدا کا نام بلند ہوگا وہاں تیرا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر جہاں مؤذن 5 وقت خدا کا نام بلند کرتا ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج ذرا کراچی والوں ایک اہل حدیث سے پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی عظمت، مصطفیٰ کی شرافت، مصطفیٰ کی نجابت، آقا قلوب مقام، مصطفیٰ کی ارتفاع مرتبہ سن لیجئے، نبوت کی کہکشاں گیری، رسالت کی کائنات گیری، ذرا نوٹ کر لیجئے۔ میرا تو دعویٰ ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی میرے آقا دنیا میں آئے نہیں، نام کا چرچا پہلے ہو رہا۔ بولو نام کا چرچا، ذرا ٹھنڈے ہو ٹھنڈے، مجمع ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی فریج سے نکل کر آیا۔ ابھی آقا دنیا میں آئے نہیں، چرچا پہلے ہے۔ بولو چرچا، گرج کر بولو چرچا۔ آپ کہیں گے کیسے چرچا پہلے ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، ذرا بات دور کی سنا دوں۔ ابھی تو عیسیٰ نبی نہیں آئے، بھائی موسیٰ نبی نہیں آئے، خلیل اللہ پیدا نہیں ہوئے، ذبیح اللہ دنیا میں نہیں آئے، نوح نبی نہیں آئے۔ میں تو کہا کرتا ہوں آدم بھی پیدا نہیں ہوئے لیکن آمنہ کے لال کا چرچا پہلے ہو رہا۔ آپ کہیں گے کہ اہل حدیث کا مسلک ہے کتاب و سنت، کوئی دلیل دیجئے کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، ہمارے مصطفیٰ کا چرچا پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لیجئے قرآن پارہ 3 ہے، مولا فرماتے ہیں، سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح میں میرے خدا نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بلایا، ان کی ارواح کو بلایا، اکٹھا کیا، آدم جی، نوح جی، خلیل اللہ جی، ذبیح اللہ جی، کلیم اللہ جی، دوسروں تیسروں کو تمام کو اکٹھا فرمایا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے نبیو، جی جی رب جی، اگر میں تمہیں کتابیں دے دوں، کلاه نبوت سے سرفراز کر دوں، نبوت کے تاج پہنا دوں، تمہیں شریعتیں عطا کر دوں، اے نبیو تمہیں کتابیں نبوتیں شریعتیں دے کر میں دنیا میں بھیج دوں، تمہاری نبوت کا سکہ جاری ہو، تمہاری شریعت کا قانون جاری ہو، ساری ہو، اے نبیو مجھ سے ایک وعدہ کر کے جانا ہے، ثم جاءکم رسول، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اے نبیو جی رب جی، اگر کسی کی نبوت کے دوران آمنہ کا لال آ جائے، پیغمبر رب ذوالجلال آ جائے،
تو پھر تم نے کیا سلوک کرنا ہے؟ اللہ جی تم ہی بتا دو کہ کیا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیو پھر تم نے اپنا قانون نہیں چلانا، اپنی مہر نہیں چلانی، بلکہ آمنہ کے لال کا تابع دار بن جانا ہے۔ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، یہ نعرہ نہیں ناری لگی ہے، ناری۔ اور لوگوں کو بتا دو کہ شمع رسالت کے پروانوں کا اجتماع ہے۔ جان سالان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، ہدایان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، اور لوگوں کو بتا دو کہ گلستان توحید کی بلبلوں کا اجتماع ہے۔ نبیوں تم نے اپنا قانون نہیں چلانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اہل انصاف آئے ہو، اب میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے آنے کے بعد کسی نبی کا قانون چل سکتا؟ بھائی ڈر کر بولتے ہو، بولو چل سکتا؟ گرج کر بولو کسی نبی کا قانون چل سکتا؟ جب کسی نبی کا قانون نہیں چل سکتا، قرآن کے آ جانے کے بعد کسی نبی کی کتاب نہیں چل سکتی، قرآن کے آ جانے کے بعد تورات نہیں چل سکتی، انجیل نہیں چل سکتی، زبور نہیں چل سکتی، صحف ابراہیم نہیں چل سکتے، صحف موسیٰ نہیں چل سکتے، کسی نبی کا قانون نہیں چل سکتا، تو میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ کسی امام کا فتویٰ نہیں چل سکتا اور کسی مذہب کی فقہ نہیں چل سکتی۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ ہم تو یہ بات کہتے رہیں گے، کہتے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے۔ بولو کہتے رہیں گے۔ اب کتاب و سنت کی دعوت جسے باتی نہیں، وہ جہاں جی جائے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اور کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کے کہوں گا کہ جتنا کھڑا، جتنا خالص، پاسے کا سونا، سچا سچا صحیح مسلک، دعوت اور پیغام اہل حدیث کا ہے، دنیا میں کسی کا ہو سکتا؟ جس نے بھی کچھ پیش کرنا ہے ملاوٹ کیا ہوا، اب بولو ملاوٹ، کسی نے ملاوٹ کی ہے؟ ہائے ہائے، ہندوستان سے، کسی نے ملاوٹ کی ہے کوفہ سے، اور ملاوٹ ہوتی ہے اگرچہ مدینے سے ہو جائے، اگرچہ مکہ سے ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں، اہل عقل آئے ہو، اہل خرد بیٹھے ہو، دودھ میں اگر کوئی سمندر کا پانی ڈال دے تو ملاوٹ نہ ہوگی؟ بولو تو صحیح۔ میں ایسے تقریر نہیں کیا کرتا، نہ قائل ہوں کہ میری تقریر اوپر سے گزرتی جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہنے کا، سنانے کا قائل ہوں۔ بتاؤ اگر وہ تو سمندر ہے، خالص دودھ میں مفتی صاحب کی ٹینکی کا پانی مل جائے، بولو ملاوٹ نہیں ہوگی؟ اگر خالص دودھ میں پیر صاحب کے نلکے کا پانی مل جائے، بولو ملاوٹ نہیں ہوگی؟ آپ نہیں سمجھیں گے اگر خالص دودھ میں زمزم کا پانی ڈال دیا جائے، بولو تو صحیح۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، پانی بڑا مقدس ہے، پانی بڑا مبارک ہے، لیکن دودھ خالص رہ سکتا؟ یہ ہے اہل حدیث کا مسئلہ۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، امام ہے، اللہ امام ابو حنیفہ کی قبر کو منور فرما۔ اتنا عظیم انسان، ماں روز نہیں جنتی، اللہ امام شافعی کی قبر پر رحمت کی برکھا نازل فرما۔
ایسے لوگ روز پیدا نہیں ہوا کرتے. اللہ میرے امام مالک کی قبر کو منور فرما. اللہ احمد بن حنبل کی قبر پر رحمت کی بارش نازل فرما. اے قول اگر پیر کا ہو، مفتی کا ہو، امام کا ہو، بزرگ کا ہو، شیخ کا ہو، ایک طرف حدیث ہو، ایک طرف قول ہو، ایک طرف فرمان مصطفیٰ ہو، ایک طرف شیخ کا فتویٰ ہو، ایک طرف ارشاد مصطفیٰ ہو، ایک طرف قرآن ہو، صاحب قرآن کا فرمان ہو. اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، ایک طرف جہان ہو، ایک طرف قرآن ہو، رحمان ہو، صاحب قرآن ہو. جہان جاتا ہے تو چلا جائے، قرآن نہ جائے، رحمان نہ جائے، صاحب قرآن نہ جائے. مجھے پنجابی کے شعر پڑھنے کی اجازت ہے؟ کوئی مقدمہ تو نہیں بنے گا؟ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، ہمارے افسران اپنے مقدمہ نہیں کرتے، فرماتے ہیں جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، جد ہاتھ، اسے حدیث سمجھنے 2 منٹ کے لیے. جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے. جدے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے. اور لیلا تے مجنون کی سمجھے اور کولا کے آسانوں کی جانے. نہیں سمجھے؟ آؤ سمجھاؤں. جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے. اور جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے. او کنز کتوری نو کی سمجھے اور کولا کے آسانوں کی جانے. بات سننے والی آئی ہے. توحید توحید تو صدقے جان کی دی، کسے اگے نہیں آن کی دی. کراچی والو توحید تو صدقے جان کی دی، کسے اگے نہیں آن کی دی. اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے، تیریاں چھریاں زنجیرانوں کی جانے. اور کمال کر دی ہے فرماندے نے، ہائے جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے سنت دی تائید ہوئے. جدے جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے. سمسام میدان دا مالک ہو، تیرے مشرک شریرانوں کی جانے. کھڑا سودا ہے. شیخ العرب والعجم فرما گئے ہیں، ہمارے پاس جعلی نقلی سودا کسی اور دکان پر چلے جائیں، سودا کھڑا لینا ہے تو اہل حدیث کے پاس، ملاوٹ کے بغیر. میرے بھائی، میرے برادر، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی میرے آقا دنیا میں آئے نہیں، چرچے پہلے ہیں. بولو چرچے. عالم ارواح میں خدا وعدہ لے رہا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں عالم 4 ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور نشر. قربان جاؤں، جب عالم ارواح میں میرے آقا تھے تو تمام انبیاء کی ارواح سے میرے آقا کی روح افضل تھی. عالم دنیا میں آئے اور ربیع الاول کے مہینہ میں آئے، 9 ربیع الاول کو تشریف لائے. شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو وفات پائی. ربیع الاول کے ماہ مقدس میں تشریف
آدم کی انابت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ہود کی ہدایت لے کے آئے، میرے مصطفیٰ صالح کی صالحیت لے کر آئے، ارے میرے آقا ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، یوسف کا حسن لے کر آئے، یعقوب کا حسن لے کر آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، زکریا کا ذکر لے کر آئے، عیسیٰ کی عبادت لے کر آئے، ایسا صدیقہ کے خامد بن کر آئے، فاطمہ الزہرا کے باپ بن کر آئے، حسنین کے نانا بن کر آئے، اور قربان جاؤں بلال کے آقا بن کر آئے، رب ذوالجلال کے غلام بن کر آئے۔ ساری کائنات سے اونچی بلند شان لے کر آئے، حسن یوسف تنے عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا دا۔ جب عالم دنیا میں آئے سب سے افضل آئے، بولو سب سے۔ عالم قبر میں گئے، میرا یہ دعویٰ ہے، اہل حدیث کا مسلک ہے کہ آج میرے آقا عالم قبر میں ہے، تب بھی ساری کائنات سے افضل ہے، اور مصطفیٰ کی قبر پاک تمام اصحاب قبور سے افضل ہے۔ جب عالم حشر میں جائیں گے تو سب سے بلند شان پا کر جائیں گے۔ لواء الحمد کا ڈنڈا، لواء الحمد ہوگا، حمد کا ڈنڈا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کے ڈنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حوض کوثر پر ہوگا تو میرا مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ آپ کو کوثر نصیب فرمائے۔ دیکھیں بات کا جی نہیں جاتا کوثر پینے کو، اللہ آپ کو کوثر نصیب فرمائے، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، لیکن اسی کو نصیب ہوگا جو مصطفیٰ کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ جس نے نسبتیں غیروں کی طرف جوڑ لی، رشتہ غیروں سے جوڑ لیا، کلمہ نبی کا مذہب غیر کا، کلمہ مصطفیٰ کا مذہب غیر کا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ حشر کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے روئے گا، پچھتائے گا، کیا کہے گا، کیا کرے گا، کیا پکے گا؟ کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد عزت خاک کی ڈھیری ہے۔ میرے ولی دیکھ لیا، میرے ولی کراچی میں ہے، کعبہ کے رب کی قسم میرے ولی چاچے سیال کوٹ میں میر سیال کوٹی دیکھ لیں، میرے ولی گجرا والا میں جائیے جا کر اسماعیل سلفی دیکھ لی، کراچی میں آئیے امام عبدالستار دیکھ لی، میرے ولی لاہور جائیے داؤد غزنوی لیتا ہے، امرتسر جائیے عبد الجبار لیتا ہے، عبداللہ غزنوی لیتا ہے، لاہور جائیے عبد الواحد غزنوی لیتا ہے، امرتسر جائیے ثناء اللہ امرتسری لیتا ہے، سرگودے جائیے ثناء اللہ امرتسری لیتا، اور وزیر آباد جائیں گے تو محدث پنجاب عبد المنان وزیر آبادی کو، بالا کوٹ جائیں گے تو میرے اسماعیل شہید کو پائیں گے۔ میرے ولی تو ختم نہیں ہوتے، فریق بڑی طویل و دراز ہے۔ بھائی میں عرض کر رہا تھا ولیوں کو مانتے ہیں، بولو اماموں کو بھی پوجتے، مرضی ہماری نہیں پوچھتے، کوئی ہمیں زبردستی منوا سکتا۔
بات ختم کرنے آیا. ختم کر دوں؟ ویسے ختم کرنے نہیں آیا. آج فیصلہ سنانے آیا. مسئلہ قسمت کا ہے، نصیب کا ہے، باغ کا ہے، مقدر کا ہے. دیکھیے اختلاف کیسے ختم ہو. مولانا چاروی صاحب، اس کونے سے ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا امام اعظم ہے، ہمارا امام. اس کونے سے ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا چھوٹا ہے میرا بڑا. ایمان سے بتاؤ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں؟ اس کونے سے ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا دونوں سے بڑا ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ میرا چھوٹا ہے. بولو تو صحیح. اچھا یوں سمجھے، میں مثال دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کو ماننے والے کہتے ہیں ہمارا بڑا ہے کیونکہ عمر سے بھی بڑا ہے. شافعی کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا ہے. مالکی کہتے ہیں دونوں جھوٹے ہو، ہمارا بڑا. کیوں؟ علم سے بڑا ہے کہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہمارے امام کا شاگرد ہے. احمد بن حنبل کے ماننے والے کہتے ہیں تم تینوں جھوٹے ہو، ہمارا سب سے بڑا ہے. اب بولو اختلاف ختم ہو سکتا ہے؟ ختم کر دوں؟ ختم ہونے لگا ہے. یہ دانی کاموں کی سے آتا ہے. وہ کہتا ہے تو اپنے گھر سچا ہے، تو اپنے گھر سچا ہو سکتا ہے، تو اپنے گھر سچا ہو سکتا ہے. میاں تو اپنے گھر سچا ہو سکتا ہے، لیکن یزدانی ایسا امام بڑا پیش کرے گا جو چاروں اماموں کا بڑا ہوگا. ہم تو ایسا امام پیش کرتے ہیں جو ابو حنیفہ کا بڑا ہے، شافعی کا بڑا ہے، مالک کا بڑا ہے، احمد بن حنبل کا بڑا ہے، ساری کائنات کا بڑا ہے. آؤ نا، اختلاف ختم ہوتا ہے یا نہیں؟ تیرے اماموں کے پیچھے چلوں تو اختلاف بڑھتا ہے، جھگڑا اٹھتا ہے، اور میں اپنا امام پیش کروں تو اختلاف مٹتا ہے. اب نہ مٹے تو بھائی مرضی تیری ہے. میں نے تو سودا پیش کر دیا ہے، کتاب و سنت کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اللہ دعوت کتاب و سنت کی تیرے سامنے رکھ دی ہے. یہی دعوت ہے، یہی مسلک ہے، یہی نکارہ ہے، یہی للکار ہے. اہل حدیث کی یہی للکار ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ للکار، یہ پکار دیتے رہیں گے، یہ دعوت پیش کرتے رہیں گے. دو چیزیں ہیں، بولو کتنی؟ بولو تو صحیح. ترکت فیکم امرین. امرین کا معنی ایک بھی نہیں، تین بھی. مشکات لائیے، مشکات صحاح ستہ کی روایت ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تلک دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے گمراہ ہو سکتے. میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنفی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے. اس لیے کہ یہ سارے نام میرے آقا کے بعد پیدا ہوئے ہیں. دیوبندی نہیں، یہ 1300 سال کے بعد کی پیداوار ہے. بریلوی نہیں، اس کا بریلوی مذہب والا 1920 میں فوت ہوتا ہے. اب بھائی اس لیے بریلوی نہیں، صحابی نہیں کیونکہ میرے آقا کے 150 سال بعد پیدا ہوتا ہے. حنفی نہیں کہ میرے مصطفیٰ کے 70 سال بعد پیدا ہوتا ہے. میرے آقا ہو سکتے ہیں تو اسی مذہب پر جو قرآن کا مذہب ہے، نبی کے فرمان کا مذہب ہے. اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتکا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے نبی کا مطلب. یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. شافعی کہے گا میری فقہ ہے، حنفی کہے گا میری فقہ ہے، مالکی کہے گا میری ہے، شافعی کہے گا میری ہے. اختلاف ختم ہوتا نہیں ہو سکتا. فقہ سے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. ہر ایک کہے گا میری فقہ ہے. اختلاف مٹتا ہے تو دعوت اہل حدیث سے ملتا ہے. قرآن آئے، نبی کا فرمان آئے، کافی ہے. دو ایک شخص کہتا ہے پنجابی میں، وہ کہتا ہے والا باز محمدی سونا
یہ ہے باغ محمدی میرے ہاتھ میں. واہ باغ محمدی سونا اور جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو اور پاک جمالو سونا آن ملے نے باغ محمدی مشرق بدتی ایسے گلزاروں پرے پرے رے جان دے یا رب کر منظور دعائیں آمین کہہ دو. یا رب کر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائیں باغ محمدی اندر رکھی اے دے نال اٹھائیں. کراچی والوں سیدھا رستہ سڑک محمدی اور سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں. سیدھا رستہ سڑک محمدی مشکات لائیے پہلی جلد کھولیے اس کی ورگردانی کیجیے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آقا علیہ السلام نے ایک لکیر سیدھی کھینچی, ایک لکیر کچھ اس طرف کھینچی کچھ اس طرف کھینچی, دائیں بھی کھینچی بائیں بھی کھینچی اور آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما. وہ جو سیدھی کھینچی تھی نا فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما, یہ بھی راستے ہے یہ بھی راستے ہے یہ بھی ڈنڈیاں ہیں یہ بھی پگ ڈنڈیاں ہیں لیکن یہ سیدھا جی ٹی روڈ یہ سیدھی جی ٹی روڈ یہ شاہراہ اعظم ان ھذا صراطی مستقیما یہ سیدھی راہ مکہ مدینہ سے ہو کر کے حوض کوثر پر جاتی ہے, حوض کوثر سے ہو کر کے بہشت میں جاتی ہے. میری راہ یہ ہے میری راہ یہ اجمیر کی طرف نہیں جاتی, کوفے بغداد کی طرف نہیں جاتی, گھوڑے شاہ کی طرف نہیں جاتی, کٹے شاہ کی طرف نہیں جاتی, نانگے شاہ کی طرف نہیں جاتی. بھائی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. ان راستوں کے اوپر نہ چلیے, ان سڑکوں پر مت چلیے, سیدھی راہ پر چلتے جائیے, سیدھی روڈ پر چلتے جائیے. سیدھا رستہ سڑک محمدی اور میں کی صفت سناواں. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں. آج جو رل جو حدیث قرآن رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. بولو کسی کی فقہ کا ذکر آیا. ویزکیہم پیغمبر کی تعلیم میں ناچ نہیں. بولو ناچ اور بولو تو ہی ناچ, کہو تو صحیح ناچ. ویزکیہم نبی کی تعلیم میں بھنگڑے نہیں, چمٹا شریف نہیں, ڈول شریف نہیں, تپلا شریف, جتنے برے کام ہیں 7 شریف ہیں, قوالی شریف. اب آج سے یاد رکھیے کہ جہاں شریف ہوگا نا وہاں خیر کی توقع نہیں, نیکی کی توقع, بلائی کی, شرافت کی, توحید کی, سنت کی, حدیث کی, ایمان کی. جہاں شریف لگا ہو, پاکستان کا شریف, میڈ ان پاکستان. ویسے تو مکہ بھی شریف ہے, مدینہ بھی. ان کا شریف جہاں لگا ہوگا نا, ختم شریف, ان کا درود, ان کا میلاد, ان کا روضہ, ان کا عرس, ان کا چالیہ, ان کی قوالی, نعرے کنجری نعرے پڑی مان, قوالی شریف,
میں پنجابی دیکھا کرتا ہوں، نالے کنجری نالے پڑی مار، نالے لچی نالے قوالی نالے شریف۔ یہ شریف نہیں ہے، شرافت کی مور اگر مصطفیٰ کی لگی ہوگی تو پھر شریف ہوگی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرے بنانے سے شریف کوئی ہو سکتا نہیں۔ یہ ہے مسئلہ کہنے، کتنا سچا ہے، کتنا کھڑا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیے بھائی وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تو پاک کرے گا۔ میں نے رات کہا تھا ایک جگہ کہ مفتی محمد حسین نعیمی کا فتویٰ شائع ہو چکا ہے جنگ اخبار میں کہ 12 میلاد النبی کا جلوس دین میں نہیں، بولو دین میں۔ میں یوتھ فورس کو کہتا ہوں کہ یہ کٹنگ لے کر میرے پاس کاموں کی ہے، اسے چھپوا دیں، تقسیم کر دیں۔ اگر جنگ اخبار، تاریخ مجھے یاد نہیں، یہ نومبر ہے نا، اکتوبر کے شروع میں غالباً یہ فتویٰ شائع ہوا تھا۔ اب بڑی تفصیل سے مفتی محمد حسین نعیمی نے اعلان کیا ہے کہ 12 میلاد کا جلوس دین میں، اور اس نے کہا اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ میں ضیاء الحق سے کہتا ہوں، ارباب حل و عقد سے کہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں، انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ تم نے ان جلوسوں کی وجہ سے ہزاروں کو مروایا، بچوں کو یتیم کروایا، گھروں کو جلوایا ہے، دکانوں کو سڑوایا ہے۔ جب یہ دین نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ان کے اپنے کہتے ہیں کہ میلاد کا جلوس، میلاد کا منانا قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پابندی کیوں نہیں لگائی؟ لگنی چاہیے، بولو تمام، اب بولو تمام۔ محرم کے جلوس پر اور ربیع الاول کے میلاد کے جلوس پہ پابندی، اس نے ایران سے فتویٰ دے دیا، اس نے پاکستان سے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ جلوس جو ہے یہ منانا کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو پابندی لگنی۔ آپ کہہ دے پابندی لگنی، پھر کہہ دو پابندی لگنی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات نہیں، انہی کی میں پل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے۔